اچھا جی، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ہدایہ میں ہم پڑھ رہے تھے جھوٹے کا بیان۔ مختلف جانور اور پرندے جو ہوتے ہیں ان کے جھوٹے کا کیا حکم ہے، پاک ہوگا ناپاک ہوگا مکروہ ہوگا۔ آج ہم پڑھیں گے سور الحماری والبغلی، گدھے اور خچر کا جھوٹا، مشکوکن فی، اس کے بارے میں شک ہے، اس کے پاک ہونے یا پاک کرنے والا ہونے، طاہر ہونے یا مطہر ہونے میں شک ہے۔ قیلا الشک فی طہارتی، بعض علماء نے فرمایا اس جھوٹے کے پاک ہونے میں، طہارت میں شک ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے لو کانا طاہرن، اگر اسے پاک مانا جائے، لکانا طہورن ما لم یغلب اللعاب علی الماء، تو پانی پاک رہے گا جب تک کہ لعاب پانی پاک کرنے والا رہے گا جب تک کہ لعاب پانی پر غالب نہ آ جائے۔ اگر یہ پاک ہے تو پھر پانی نے پاک کرنا ہے، پانی سے پاکی حاصل کرنا پھر درست ہوگا، وضو کرنا درست ہوگا جب تک کہ لعاب پانی پر غالب نہ آ جائے۔ وکیلا الشک فی طہوریتی، جبکہ بعض علماء نے فرمایا کہ اس کا پاک کرنے والا ہونے میں شک ہے۔ پاک ہونے میں شک نہیں ہے، پاک تو ہے، پاک کرنے والا ہے یا نہیں اس میں شک ہے۔ لِأَنَّهُ لَوْ وُجِدَ الْمَاءُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ غَسْلُ رَأْسِهِ، کیونکہ اگر پانی مل گیا، خالص پانی مل گیا، بغیر جھوٹے کے پانی مل گیا، تو جس نے خچر کے جھوٹے سے مسح کیا تھا اس پر اپنے سر کو دھونا واجب نہیں ہوتا۔ وَقَضَى لَبْنُهُ طَاهِرٌ، اسی طرح گدھے کا دودھ، وَعَرْقُهُ، اور اس کا پسینہ، یہ بھی پاک ہے۔ لا یمنع جواز الصلاۃ، گدھے کا پسینہ نماز کے جائز ہونے سے نہیں روکتا۔ اگر کسی کے کپڑوں پر گدھے کا پسینہ لگ گیا ہے تو اس کا نماز پڑھ لینا درست ہے، نماز کے جواز سے پسینہ نہیں روکے گا۔ وَإِن فَحُشَ، اگرچہ نماز پڑھنے والے کے کپڑے پر بہت زیادہ پسینہ لگا ہوا ہو، فَقَضَى سُورُهُ، تو اسی طرح اس کا جو جھوٹا ہے، وَلَسَاهُ، یہی اصح قول ہے، یہی اصح مذہب ہے۔ وَيُرْوَى نَصَّ مُحَمَّدٌ عَلَى طَہَارَتِهِ، اور روایت کیا گیا ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے گدھے کے جھوٹے کے طاہر ہونے پر صراحت کی ہے۔
وسبب الشک تعارض الادلۃ فی اباحتہ و حرمتہ، شک کیوں ہے؟ شک کا سبب جھوٹے کے مباح ہونے اور حرام ہونے کے دلائل کا تعارض ہے۔ دونوں طرح کی دلیلیں موجود ہیں، گدھے کا جھوٹا مباح ہے، گدھے کا جھوٹا حرام ہے، دونوں دلیلیں موجود ہیں۔ تو ان دلیلوں کا تعارض جو ہے وہ شک پیدا کرتا ہے۔ وَاخْتِلَافُ الصَّحَابَةِ عَنْهُمْ فِي نَجَاسَتِهِ وَطَهَارَتِهِ، اور اسی طرح صحابہ کرام علیہم الرضوان کا گدھے کے جھوٹے کے نجس ہونے اور پاک ہونے میں اختلاف، یہ اختلاف بھی شک پیدا کرتا ہے۔ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ نَجَسٌ، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے کہ گدھے کا جھوٹا ناپاک ہے، ترجیحاً للحرمتی والنجاستی۔ کیوں ناپاک قرار دیا انہوں نے، کیوں نجس قرار دیا؟ حرمت اور نجاست کے دلائل کو ترجیح دیتے ہوئے۔ اصول فقہ کا اصول کیا ہے؟ جب دو دلیلوں میں تعارض آ جائے اور ان دو دلیلوں میں سے ایک دلیل حرمت کی ہو، ایک دلیل حرمت کی ہو اور ایک حلت کی ہو، کوئی اور وجہ ترجیح نہ بن رہی ہو، تو حرمت کی دلیل کو ترجیح دے دی جاتی ہے۔ حرمت و حلت کے دلائل میں تعارض آ جائے، کوئی اور وجہ ترجیح نہ بنے، تو اصول یہ ہے کہ حرمت کے دلائل کو ترجیح دے دی جاتی ہے۔ اسی طرح نجاست اور طہارت کے اصولوں میں بھی ہے۔ تو اس وجہ ترجیح کی بنیاد پہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے گدھے کے جھوٹے کو نجس قرار دیا۔ والبغل من نسل الحماری، اور خچر جو ہے یہ گدھے کی ہی نسل سے ہے، اس کی اصل گدھا ہی ہے۔ فیکون بمنزلتہ، لہذا خچر کا حکم گدھے کے حکم کے جیسا ہوگا۔ فَإِن لَّمْ يَجِدْ غَيْرُهُمَا يَتَوَضَّأُ بِهِمَا، اگر ان دو پانی کے علاوہ، گدھے کا جھوٹا خچر کا جھوٹا، اگر ان دو پانی کے علاوہ کوئی پانی نہ ملے تو انہی سے وضو کرے گا، وَيَتَيَمَّمُ، اور تیمم بھی کر لے گا۔ وَيَجُوزُ أَيُّهُمَا قَدَّمَ، اور جائز ہوگا کہ تیمم اور وضو میں سے جسے چاہے مقدم کر لے، پہلے تیمم کر لے پھر ان سے وضو کر لے، پہلے وضو کر لے پھر تیمم کر لے۔ قال ظفر لا يجوز الا ان يقدم الوضوء، جبکہ امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ صورت جائز نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ وضو کو مقدم کرے، پہلے وضو کرے اس پانی سے پھر تیمم کرے۔ پہلے تیمم کر کے وضو کرنا، یہ صورت امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ ماء واجب الاستعمالی، ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ ایک ایسا پانی ہے جس کا استعمال کرنا لازم ہے، اس کی موجودگی میں تیمم کا حکم کیسے دیا جا سکتا ہے؟ فَأَشْبَهَ الْمَاءَ الْمُطْلَقَ، لہذا اس اعتبار سے کہ تیمم کا
کی اجازت نہیں مل سکتی، اس اعتبار سے یہ مطلق پانی کے مشابہ ہو گیا۔ ولنا، ہماری دلیل یہ ہے، ان المطہر احدہما، پاک کرنے والی دونوں میں سے ایک چیز ہے۔ دونوں کام کروا رہے ہیں نا ہم اس سے، وضو بھی کروا رہے ہیں، تیمم بھی کروا رہے ہیں، صحیح ہے؟ صحیح۔ بھئی جس کو تیمم کی اجازت مل جاتی ہے وہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے نا۔ تو تیمم ایک مکمل طہارت ہے، ایک مکمل پاکی ہے، اور جس پانی سے وضو کرنے کی اجازت مل گئی تو وضو بھی ایک مکمل پاکی ہے، وضو بھی ایک مکمل طہارت ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ دونوں ہی مطہر ہیں۔ اور جس شخص سے دونوں کام کروائے جا رہے ہیں اسے دونوں میں سے کوئی ایک پاک کرے گا، کوئی ایک جو ہے باوضو کرے گا، تو یفید الجمع، طہارت کا فائدہ جمع دے گی، دونوں چیزوں کا جمع کرنا طہارت کا فائدہ دے گا، دون ترتیب، نہ کہ ترتیب۔ ترتیب سے تو طہارت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سور الفرس طاہر عندہما، گھوڑے کا جوٹھا صاحبین کے نزدیک پاک ہے۔ لِأَنَّ لَحْمَهُ مَأْکُولٌ، کیونکہ اس کا گوشت کھایا جاتا ہے، اس کا گوشت حلال ہے۔ وَقَضَى عِندَهُ فِي الصَّحِیحِ، اور اسی طرح صحیح روایت میں امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک بھی ہے۔ لِأَنَّ الْکَرَاہَۃَ لِإِظْہَارِ شَرْفِهِ، گھوڑے کا گوشت حلال ہے لیکن مکروہ ہے۔ صحیح ہے جی، گھوڑے کا گوشت حلال ہے لیکن مکروہ ہے۔ تو گھوڑے کا گوشت حلال ہے لیکن مکروہ ہے، کیوں مکروہ ہے؟ لِإِظْہَارِ شَرْفِهِ، اس کی تعظیم کو ظاہر کرنے کی وجہ سے۔ اس کی کراہت کسی برائی کی وجہ سے نہیں ہے، کسی خرابی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس کی کراہت جو ہے، اس کی کراہت کا حکم وہ اس کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے ہے کہ گھوڑا جو ہے وہ جہاد کا سامان ہے، لہذا جہاد کا سامان ہونے کے اعتبار سے اسے ایک عزت حاصل ہے، اسے ایک شرف حاصل ہے، اسے ایک مرتبہ حاصل ہے۔ تو اس شرف کی وجہ سے اس کے گوشت کو استعمال کرنا مکروہ قرار دیا گیا ہے، کسی خرابی کی وجہ سے اس کے گوشت کو مکروہ نہیں قرار دیا۔ فَإِن لَّمْ يَجِدْ إِلَّا نَبِيذَ التَّمَرِ، نبیذ التمری، اگر کسی شخص کو صرف نبیذ تمر ملے، قال ابو حنیفہ یتودع بہ لا یتیمم، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اسی سے وضو کرے گا، تیمم نہیں کرے گا۔ صحیح ہے جی، کھجور کا شربت، کھجور کا شربت مل گیا،
تو اسی سے وضو کرے گا، تیمم کرنے کی اس کو اجازت نہیں ملے گی۔ لحدیث لیلۃ الجن، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دلیل لیلۃ الجن والی حدیث ہے۔ فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتودع به، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیذ تمر سے وضو فرمایا تھا، حین لم یجد الماء، جب آپ کو پانی نہیں ملا، لیلۃ الجن میں۔ قال ابو یوسف یتیمم لا یتودع به، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وہ شخص تیمم کرے گا، نبیذ تمر سے وضو نہیں کرے گا۔ وہو روایت عن ابی حنیفہ، اور یہ جو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ والا قول ہے، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک روایت یہ بھی ہے۔ وبہ قال شافعی، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی یہی فرماتے ہیں، عملاً بآیت التیمم، آیت تیمم پر عمل کرتے ہوئے، لأنہا اقوی او ہوا منسوخ بہا، دلیل یہ ہے کہ آیت اس واقعے سے لیلۃ الجن والی حدیث سے زیادہ قوی ہے۔ او ہوا منسوخ بہا، یا پھر لیلۃ الجن والا جو حکم ہے وہ حکم آیت کے ذریعے منسوخ ہو چکا ہے، لأنہا مدنیۃ، کیونکہ آیت مبارکہ مدنی ہے۔ ولیلۃ الجن کانت بمکہ، اور لیلۃ الجن والا جو واقعہ ہے وہ مکے کا ہے، وہ پہلے کا ہے۔ وقال محمد یتودع به ویتیمم، امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نبیذ تمر سے وضو بھی کرے گا اور تیمم بھی کر لے گا، لأن فی الحدیث اضطرابا، ان کی دلیل یہ ہے کہ وہ جو لیلۃ الجن والی حدیث ہے اس میں اضطراب ہے، اس میں الفاظ کا رد و بدل ہے۔ وفی تاریخی جہالتن، اور تاریخی واقعات میں جہالت ہوتی ہے، تاریخی واقعات مجہول ہوتے ہیں۔ فوجب الجمع احتیاطاً، لہذا وضو اور تیمم کو جمع کرنا احتیاطاً واجب ہے۔ قلنا، ہماری دلیل یہ ہے کہ لیلۃ الجن کانت غیر واحدۃ، لیلۃ الجن صرف ایک مرتبہ نہیں ہوئی تھی، فلا یصح دعوی النسخ، لہذا امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف سے نسخ کا دعویٰ درست نہیں ہے۔ والحدیث مشہور، حدیث مشہور ہے، عملت به صحابت، اس حدیث پر صحابہ نے بھی عمل کیا ہے۔ وبمثلہ یزاد علی الکتاب، اور اس طرح کی حدیث سے، حدیث مشہور سے کتاب پر زیادتی کرنا درست ہوتا ہے۔ اما الاغتسال به، بہرحال نبیذ تمر سے غسل کرنا، فقد قیل یجوز عنده اعتبارا بالوضوء، بعض علماء نے فرمایا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک غسل کرنا بھی جائز ہوگا وضو پر قیاس کرتے ہوئے۔ وکیل لا یجوز، بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، غسل کرنا جائز نہیں ہوگا، لأنہ فوقہ، کیونکہ غسل کا حکم وضو کے حکم سے بڑھ کر ہے۔ والنبیذ المختلف فیہ، اور نبیذ جو ہے اس میں اختلاف ہے، اس سے وضو کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، اس میں اختلاف ہے۔ ان یکون حلوا رقیقا یسیل علی الادائی، اچھا نبیذ جو ہوتی ہے مختلف ہوتی ہے، سوری، المختلف فیہ، نبیذ مختلف ہوتی ہے، صحیح ہے، نبیذ مختلف ہوتی ہے، یکون حلوا رقیقا، کبھی میٹھی پتلی ہوتی ہے، یسیل علی الاعضاء، پانی پر بہتی ہے، کلمائی، پانی کی طرح،
اعضاء پر بہتی ہے پانی کی طرح. وَمَشْتَدَّ مِنْهَا صَارَ حَرَامًا، اور جب اس سے زیادہ گاڑھی ہو جائے تو پھر وہ حرام ہو جاتی ہے. لا يجوز التودی بھی، جو حرام نبیذ ہے اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہوتا. صحیح ہے جی. اشربا کے بیان میں آپ کو یہ بحث زیادہ تفصیل کے ساتھ ملے گی کتاب الاشربا میں، کہ نبیذ تمر جو ہوتی ہے اور بھی دوسری جو نبیذیں ہوتی ہیں ان کے اندر ایک حد تک نبیذ کا حکم ہوتا ہے، اور اس سے زیادہ آگے بڑھ جائے تو پھر وہ خمر کے حکم میں چلی جاتی ہے. کھجور کی نبیذ میں بھی یہی ہے. وَإِنْ غَيَّرَتْ النَّارُ، اگر نبیذ کو آگ پہ پکا لیا، آگ پہ اس کو پکا لیا، ما دامہ حلون، تو وہ ہمیشہ میٹھی رہے گی، پاک رہے گی. فہوا علی الخلاف، تو یہ جو پکی ہوئی نبیذ ہے یہ بھی اختلاف پر ہی ہے. وَإِنِ اشْتَدَّ، اگر نبیذ شدید ہو گئی، گاڑی ہو گئی، فَإِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يَجُوزُ التَّوَدِّي بِهِ، تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک اس سے وضو کرنا جائز ہوگا. لِأَنَّهُ يَحِلُّ شُرْبُهُ عِنْدَهُ، کیونکہ اس کا پینا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک حلال ہوتا ہے. وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا يَتَوَدَّأُ بِهِ، جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک اس سے وضو نہیں کریں گے. لِحُرْمَتِ شُرْبِهِ عِنْدَهُ، امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک اس کے پینے کے حرام ہونے کی وجہ سے. وَلَا يَجُوزُ التَّوَدِّي تودع بما سواہ من الانبذتی، اور نبیذ تمر کے علاوہ جو نبیذیں ہیں ان سے وضو کرنا جائز نہیں ہوتا. جرین علی قدیت القیاسی، قیاس کے مطابق، قیاس کے فیصلے پر عمل کرتے ہوئے. چلیں جی، تیمم انشاءاللہ کل کریں گے.